السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن پر آپ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ کاری بشیر احمد توسوی صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کا ڈیلی درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، روزمرہ کے مسائل، روزانہ کی اچھی بات اور واٹس ایپ اسٹیٹس سن سکتے ہیں۔ تو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کا جمعۃ المبارک ماہ شوال کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کی برکت سے، رحمتوں سے آج جتنی نازل ہونے والی اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے مالا مال فرمائے۔ اس سے قبل ماہ رمضان کا پچھلا جمعہ جو جمعۃ الوداع کے نام سے ہم نے ادا کیا، ماہ رمضان بھی رخصت ہو گیا، ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع بھی رخصت ہو گیا، ماہ رمضان کے روزے بھی چلے گئے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں بڑے عروج پر تھیں، اللہ کی رحمتیں بہت ہی عروج پر تھیں۔ ایمان والوں کی بخشش کے لیے، ان کی معافی کے لیے
اللہ نے شیطان کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا، ایمان والوں کے لیے ایک ماحول بنا دیا۔ میرے بھائیوں، جو مساجد کے اندر وہ رونقیں ہوتی تھیں، جو رش ہوتا تھا، وہ 11 مہینے نظر نہیں آتا۔ میں نے کئی مرتبہ صبح کے درس کے اندر بھی اس بات کا اعلان کیا اور دوست احباب سے تاکید کی، بھئی ماہ رمضان یہ مہمان ہے، مسافر ہے، مسافر نہیں ٹھہرتے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان الوداع ہو گیا، لیکن آپ نے جمعے کو الوداع نہیں کرنا، جمعے زندگی بھر پڑھنے ہیں۔ مسجد کو الوداع نہیں کرنا، مسجد کے اندر 5 ٹائم آنا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ تو ماہ رمضان جو تربیت کر کے جاتا ہے، جو ہر عبادت کا حسن ہے، اور اس کا حسن سب سے اعلیٰ وہ نماز کے اندر ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں، حج ہے، سخاوت ہے، یہ سارے اعمال اس نماز کی تربیت کر رہے ہیں۔ نماز انسان کی تربیت کرتی ہے، ایمان والوں کی تربیت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج کی اس جمعۃ المبارک کے عنوان پر، ماہ شوال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، میں نے سورۃ الاعراف، یہ 8ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر میں نے 17 کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر جس وقت اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دور کیا، تو پھر شیطان نے ایک قسم اٹھائی اور کہا کہ باری تعالیٰ، میں تیرے بندوں کے پاس گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے بھی آؤں گا۔ اس آیت کا یہ معنی لفظ بتا رہے ہیں، ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، فرمایا ان کے سامنے سے آؤں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے، ومن خلفہم، اور میں ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، وعن ایمانہم، اور میں ان کے دائیں جانب آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، وعن شمائلہم، اور میں انہیں بائیں جانب سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، ولا تجد اکثرہم، فرمایا نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر، زیادہ تعداد کیا ہوگی، فرمایا شاکرین، ان میں سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، شکر کرنے والے کم ہوں گے اور نافرمانیاں کرنے والے کثیر ہوں گے۔ تو وہی نظر آج اللہ کے گھر کے اندر اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اصل جو گفتگو ہے وہ نماز کے عنوان پر ہے، اور نماز انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے، نماز انسان کی تربیت کرتی ہے۔ جس وقت نمازی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یقیناً وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو جس طرح نماز کی دعوت آتی ہے، مؤذن اذان پڑھتا ہے، اس اذان کے اندر جو اللہ رب العزت کے پیارا نام ہے اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ اذان سے پہلے بھی، تکبیر سے پہلے بھی، یعنی اذان کی ابتدا بھی اللہ کے اس نام سے ہوتی ہے۔ 4 مرتبہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر۔ جب اقامت ہوتی ہے، اقامت کے اندر بھی مؤذن 4 مرتبہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے، جو کوئی بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے 1 سال اذان پڑھتا ہے،
رب کے نام کا ہوکا دیتا ہے، رب کے نام کا ہوکا دیتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ یہ اذان ایک دعوت ہے، اذان ایک ہوکا ہے، اذان ایک اعلان ہے، اذان لوگوں کو رب کی طرف دعوت کا ایک پیغام ہے۔ فرمایا جو مؤذن ایک سال اپنے رب کی رضا کے لیے رب کے نام کا ہوکا دے رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو فرمایا جب یہ دنیا سے جائے گا قبر کے اندر اس کی جو مٹی ہوگی وہ بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ بھی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ فرمایا وہ مٹی اس کی حفاظت فرمائے گی۔ فرمایا اسی طرح جب یہ قیامت کے دن اس مؤذن کو اٹھایا جائے گا، فرمایا اس سے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی کہ پورا معاشر کا میدان معطر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے اس اذان کی، اس دعوت کی، اور جس وقت نمازی اس اذان کی دعوت پہ آ گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری بات فرمایا انسان، یہ پوری کائنات یہ 4 عناصر کا مرکب ہے، 4 عناصر۔ یہ پوری کائنات کو اللہ پاک نے 4 چیزوں سے سجایا ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ہوا، آگ، مٹی اور پانی۔ یہ 4 چیزوں سے پوری کائنات کو اللہ نے سجایا ہے۔ انسان بھی 4 چیزوں سے بنایا گیا، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے بنایا گیا۔ تو فرمایا اے انسان، اس آگ کے اندر کتنی تپش ہے، اس پانی کے اندر کتنی تیزی ہے۔ فرمایا اسی طرح اس مٹی کے اندر بھی کتنی دراڑیں آ جاتی ہیں جب یہ زلزلے آتے ہیں، اور کئی علاقے اس کو اپنے اندر تھما لیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر ہوا کو دیکھیں تو ان کے اندر وہ طاقت کس کی ہے؟ فرمایا ان کا مالک کون ہے؟ فرمایا ہوا کو، پانی کو دیکھیں، ذرا دریائے نیل قرآن پڑھیں، دریائے نیل کی وہ بہاریں دیکھیں، وہ موجیں دیکھیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل کو عبور کرتی ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا ہے، اب وہی راستے ہیں، وہی دریا ہے، اور وہی دریا، وہی راستے حضرت موسیٰ کی قوم کو بحفاظت پار کرا رہا ہے۔ جب فرعون کا لشکر آیا اور فرعون آیا، اسی دریا کے اتنی موجوں نے اسے اپنے اندر غرق کر دیا، اٹھا کے پانی کے اندر مارا، تو وہی دریا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب فرعون کا لشکر تمہارے سامنے غرق ہوا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اس زمانے کو دیکھیں کہ جب پوری دنیا کے اندر یہ سیلاب کا عذاب آیا، سارے لوگ، یہ دنیا تباہ و برباد ہو گئی، نہ بچ سکی۔ فرمایا اس پانی کے اندر اگر طاقت ہے تو اس کا مالک اور ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے۔ اگر پانی کو طاقت دی ہے، اس کے اندر اتنی تیزی آئی ہے، فرمایا رب کی طاقت اس سے کہیں آگے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو ہوا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ ہوا کا، آندھیوں کا عذاب آیا، اور انہیں اٹھا کے اس ہوا نے مارا، یہاں تک قرآن کے پاک کے اندر آیا کہ وہ قومیں اپنے مکانوں کے اندر جا کے بند ہو گئی، دروازے بند کر دیے۔ فرمایا اس ہوا نے، اس آندھی نے ان دروازوں کو توڑ ڈالا، اور جو کمروں کے اندر ہوتے، اور انہیں اٹھا کے دیواروں کے اوپر مارا، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اے انسان، جس قوم کے اوپر یہ ہوا کا عذاب آیا وہ قوم نہ بچ سکی، لیکن ہوا کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو فرمایا تمہارے رب کی طاقت اس سے کہیں بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو آگ ہے، کچھ لوگ یہ جو سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تیل کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ تیل کے کنویں پر پہنچیں، آگ لگ جائے تو میرے بھائیوں پھر آگ بجھنے میں نہیں آتی،
اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، امریکہ کے اندر آگ لگی اور کئی دن ہو گئے اور وہ آگ بجھانے پہ قادر نہ ہو سکے، تو اس آگ کے اندر اتنی طاقت ہے، کوئی آگ کے اندر انسان ٹھہر نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، اگر آگ کے اندر طاقت ہے تو اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح جب زلزلے آتے ہیں، اس زمین کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان لوگوں کو اور علاقوں کو اپنے اندر تھما لیتی ہے، لیکن اس زمین کی طاقت سے کہیں رب کی طاقت اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے ان 4 عناصر کا ذکر کر کے فرمایا کہ مؤذن کی جب یہ اذان آتی ہے 4 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس بات کا اعلان ہوتا ہے لوگوں، ہوا، آگ، پانی، مٹی کے اندر وہ طاقت اتنی نہیں جتنی طاقت تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح دوسری وجہ یہ کہ شیطان، جس وقت شیطان نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو نے مجھے اپنے آپ سے دور کیا ہے اور تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں نکلوں گا، تو اس آیت کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے شیطان نے جو کہا تھا اس کا ذکر اللہ اس قرآن کے اندر کر رہا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ رب العزت کی ذات، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ان کے پاس جاؤں گا، پر میں ان سے آگے جا کے حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے جا کے حملہ کروں گا اور ان کے دائیں جانب حملہ کروں گا، ان کی بائیں جانب حملہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو جا، لیکن ہاں میرا نام 4 مرتبہ پکارا جائے گا، اور جس وقت اذان آئے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان آتی ہے یہ شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے۔ فرمایا تو اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں وہاں تمہیں ٹھہرنے نہیں دوں گا اپنے نام کی برکت سے۔ تو میرے بھائیو ذرا اندازہ لگائیں، ابھی مسلمان نے نماز کی نیت نہیں کی، نماز کا ارادہ کیا ہے، ابھی تو دعوت آئی ہے اور دعوت آنے کے سبب سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت یہ ہے، اللہ پاک پکار رہا ہے کہ اے انسان، میرے نام کے علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ تو اللہ کے نام کی صرف برکت ہے، اگر کوئی اللہ کی ذات کو لکھنا چاہے زندگیاں گزر جائیں گی، اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، فرمایا وہ شیطان کہنے لگا میں ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے آؤں گا، ان کے دائیں جانب آؤں گا، ان کی بائیں جانب آؤں گا، اور اس کے بعد اس نے کہا ولا تجد اکثرہم شاکرون، فرمایا ہاں کہ اکثر ان میں سے آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، فرمایا شکر کرنے والے کم ہوں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں نمازی کم نظر آئیں گے، جہاں شیطان کا تماشا ہو وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ تو اسی لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی دعوت پہ آئے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، مہربانی سے اللہ کے گھر کی زینت بن رہے ہیں۔ تو جس وقت نمازی نماز کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی اس نے پڑھا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری جو حمد ہے، تیری جو ثنا ہے وہ تو ہے، اس کے لائق ہے، وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام عزت والا ہے، تیرے نام کے اندر بڑی برکتیں ہیں، تیرے نام کے اندر بڑی چاشنی ہے، تیرے نام کے اندر بڑی عزت ہے۔ فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، فرمایا جو تیری عظمت ہے وہ بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے تو علاوہ کوئی ہمارا خدا نہیں، کوئی ہمارا معبود نہیں، ہم کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب انسان بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس وقت آدمی مسجد کے اندر آیا وہ یہ سمجھے میں اللہ کی جنت میں آ چکا ہوں۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ کی جنت کے اندر کھڑا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا میرے صحابہ جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے اندر بھی جنت کے باغات ہیں، اور ان باغات کون ہیں جن کے اندر ہم گزرتے ہیں اور ان کا پھل کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اللہ کے گھر ہیں، مسجد ہیں، یہ اللہ کے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ فرمایا وہ باغ کا پھل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تم نے بیٹھ کے تسبیح کی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ جنت کے باغ کے اندر کھڑے ہیں۔ ظاہری طور پہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، میں فیصل آباد کی سرزمین میں رسول پورے کے اندر مسجد گلزار مدینہ کے اندر بیٹھا ہوں۔ ظاہری طور پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، حقیقت میں آپ اللہ کی جنت کے اندر کھڑے ہیں۔ حضور کے فرمان کے مطابق آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا آپ ذکر نہیں کر رہے بلکہ جنت کے پھلوں میں سے آپ پھل کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر جس وقت انسان یہ قیام کرتا ہے، پہلا قیام کھڑے ہونا، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریم کا معنی جو چیزیں پہلے حلال تھیں اب تکبیر پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اب وہ بھی حرام ہو گئی۔ جو چیزیں پہلے حلال تھیں آپ کھا سکتے تھے، نماز کی نیت کی، اب نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف دھیان کر سکتے ہیں، نہ اپنی نظروں کو اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جس طرح نماز سے پہلے آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کی بھی اجازت تھی، دیکھنے کی اجازت تھی، بولنے کی اجازت تھی، بات کرنے کا حکم تھا، ذکر تھا، اجازت تھی، لیکن نماز کی آپ نے نیت کی اللہ اکبر، اب جو پہلے حلال تھا اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ نہ آپ لقمہ اٹھا کے کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کسی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس بات کا آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں رب کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں، اب میرا جو بھی عمل کر ہوگا، فرمایا میری جو بھی حرکت ہوگی میرے رب کے حکم کے مطابق ہوگی، میرا رب جس طرح چاہے گا اسی طرح میں کرتا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں پھر ثنا کرتے جائیں گے، الحمد کی سورت کی تلاوت کرتے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، رکوع سجود کرتے جائیں گے۔ تو یہاں ایک نماز تو رب کی حاضری ہے، اور دوسری نماز دوسرا طریقہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جو نماز کا طریقہ ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ یہاں کے اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ تو مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد سجود کرنا ہے۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں سجود رب کے لیے، درود اللہ کے نبی کے لیے۔ سجود جو سجدہ ہے، جو رکوع ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا درود اپنے نبی کے لیے۔ تو فرمایا دونوں بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ حاضر ہیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہیں۔ اچھا پھر جس وقت مؤذن اذان پڑھتا ہے تو جو مؤذن اذان پڑھ رہا ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک جواب ہے اذان سے، زبان سے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر، مؤذن اسی طرح اذان پڑھتا رہا، آپ جواب دیتے رہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ آپ کے عمل کے سبب سے ہے۔ ایک جواب تھا زبان سے، آپ نے اس زبان سے اس اذان کا جواب دیا ہے۔ فرمایا دوسرا جواب کیا ہے؟ فرمایا دوسرا جواب یہ ہے آپ اپنی عملی طور پہ اللہ کے گھر میں آ جائیں، اور جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح نماز کو ادا کریں۔ فرمایا یہ عمل کے سبب سے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے۔ فرمایا جس وقت اذان ہوتی، فرمایا وہ لوہار کا کام کرتے،
اگر اس نے کلہاڑا یہاں اٹھایا ہوتا تو اذان اللہ کے گھر میں مسجد کے مینار سے صدا بلند ہوتی، فرمایا وہ ہاتھ روکتا، کام چھوڑتا، اللہ کے گھر میں آ جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ان کے پڑوسی تھے، دیکھنے کو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، اور ایک فقہ کے آپ امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو فرمایا جس وقت اذان آتی آ کے نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جا کے دکان کھولتے۔ جس وقت ان کا وصال ہوا، امام احمد بن حنبل کے اس پڑوسی کا وصال ہوا، تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے اسے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا، بتاؤ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کہاں کھڑے ہو؟ فرمایا مجھے میرے رب نے امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنایا ہے، امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنایا ہے۔ آپ کے شاگرد کہنے لگے وہ کیسے؟ نہ آپ کا تقویٰ ایسا ہے، نہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، نہ آپ کے پاس اتنی ریاضت ہے، اور نہ آپ کے پاس اتنی سخاوت ہے، اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بن گیا ہوں جنت کے اندر۔ دوستو سارے جتنے لوگ ہوں گے ان کے مقام جدا جدا ہوں گے اور ایک جگہ نہیں ہوں گے، تو اسی طرح امام احمد بن حنبل کا پڑوسی جواب دیتا ہے، ہاں میرے پاس علم تو نہیں تھا، میرے پاس اتنا تقویٰ نہیں تھا، اتنا ضرور تھا جب اللہ کے گھر کے اندر اذان آتی، فرمایا میرا ہاتھ اگر اٹھا ہوتا کام کے لیے میں اسے روک دیتا، اللہ کے گھر میں جاتا، جا کے نماز پڑھتا، فرمایا پھر آ کے کام کرتا۔ تو جب میں قبر میں پہنچا میں تو میرے رب نے کہا، اے میرے بندے تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، احترام کرتا تھا، آج جہاں تو دنیا کے اندر میرے نیک بندے کا پڑوسی تھا، آج جنت کے اندر بھی تجھے اسی کا پڑوسی بنا دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آپ نے نام سنا ہے ملکہ زبیدہ کا، جو خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھی۔ ان کے گھر کے اندر، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے گھر کے اندر 200 وہ حافظات جو دن رات قرآن کی تلاوت ان کے گھر کے اندر ہوتی، 200 حافظہ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ کبھی ان کے محل سے قرآن کی تلاوت نہیں رکتی تھی، اور اسی طرح کچھ وہ خواتین وہ حافظات اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جب ان کا ٹائم ختم ہوتا دوسری شروع ہو جاتی۔ تو اسی طرح 24 گھنٹے ان کے محل کے اندر قرآن کی تلاوت رہتی۔ اور اسی طرح جو نہر زبیدہ ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہوگی، جہاں جس جگہ جبل رحمت ہے اس کے قریب مکے کے اندر 16 لاکھ درہم سے اس زبیدہ نے وہ نہر حاجیوں کے لیے کھدوائی ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس نہر کے مشاہدہ کیا ہے۔ تو اتنا بڑا پیسہ، اتنا بڑا سرمایہ اس کے اوپر آپ نے خرچ کیا۔ یہاں سے لوگ حاجی آتے ہیں اور ان کو پانی کی ضرورت ہو، وہ پانی پی کے جائیں، تو ایک بلول دانہ سے آپ نے وہ جنت بھی خریدی، وہ مٹی کے گھر تیار کر رہا ہے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے کچھ پیسے طلب کیے، آپ نے وہ پیسے دیے، اور جس وقت اس نے اس گھر کو مٹی کو مکس کر دیا، تو آپ کا جو خامد تھا خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا یہ زبیدہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے جنت میں مال خریدا۔ فرمایا یہ ایسے مال ملتے ہیں؟ تو مٹی کا ایک اس نے گلوسا بنایا پھر چھوڑ دیا۔ تو فرمایا ہاں بس میں نے اس کے اوپر یقین کر کے خرید لیا۔ رات کو جس وقت خلیفہ ہارون رشید سوتا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے قیامت قائم ہوگی، اور ایک زبیدہ نام کی منزل، ایک محل وہاں نظر آیا، وہ جانے لگا۔ فرمایا کہ جس وقت جانے لگا اللہ کے فرشتوں نے روک لیا۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میری زوجہ کا یہ محل ہے۔ فرمایا یہ زوجہ کا ہے تیرا نہیں، یہ زوجہ تیری کا ہے، تیرا محل نہیں۔ تو صبح ہوئی تو ملکہ زبیدہ سے پوچھنے لگے اس بلول دانے کے پاس جانا ہے، تو جا کے اس سے ایک گھر خریدنا ہے۔ تو جس وقت وہاں پہنچے تو اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ آدھی بات چاہیے۔ اس وقت کہ 10 درہم تھے یا 10 دینار تھے،
10 दिरहम या 10 दिनार से ख़रीदा था। और जिस वक़्त खलीफा हारून रशीद वहाँ पहुँचता है और कहता कि हाँ कि वो 10 दिनार ले लें और मेरे नाम का एक महल जन्नत के अंदर बना दें, तो वो बलोल दाना कहता है आज 10 दिनार से नहीं, आज तो आधी बादशाही लगेगी। तो वो कहने लगा खलीफा हारून रशीद क्या सबब है कि आपने इतनी कीमत चढ़ा दी, कल आपकी कीमत ये थी। पर मैं वो बिन देखे सौदा किया था, आज तो आप देख के आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा मलका ज़ुबैदा आप फरमाती हैं कि मैं अपने महल में थी और मुझे भूख ने सताया। मैंने नौकरानियों से कहा कि खाना तैयार करें, फिर मैं खाना तैयार हो गया, फिर मैं खाना लग गया और मैं अपने महल के अंदर थी, दुपट्टा मेरे सर के ऊपर नहीं था। ये बादशाह की बीवी। आज हम अपने घर का माहौल देखें, बादशाह इतनी दौलत है, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में आज ही इनकी सारी है। पर मैं मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, मैं अपने घर के अंदर फिर रही थी, पर मैं भूख ने मुझे सताया, खाना सामने ला गया। मैंने लुकमा उठाया, यहाँ तक मुंह की तरफ जाने लगा वो लुकमा, तो मस्जिद के मीनार से अज़ान की आवाज़ शुरू हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर मैंने फौरी तौर पे अपने सर को ढांपा, लुकमा रख दिया, सर को ढांपा, लुकमा रख दिया। पर मैं जिस वक्त मेरा विसाल हुआ और कब्र के अंदर आप पहुंची, तो बगदाद के एक अल्लाह के वली के ख्वाब के अंदर ये आती हैं। आप पूछती हैं कि ज़ुबैदा बता तेरे साथ तेरे रब ने क्या सलूक किया है। तो हज़रत ज़ुबैदा कहने लगी, ऐ अल्लाह के वली, अल्लाह के दरवेश, मेरे सारे अमाल बुलंदी दर्जात के लिए ज़रूर थे, लेकिन मेरी जो बख्शिश का सबब बना है फरमाया वो अल्लाह के नाम का अदब जो मैंने किया है, जो फरमाया अल्लाह के घर से मीनार से जो अल्लाह के नाम की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, मैंने अपना सर ढांपा, लुकमा रख दिया। फरमाया उसी वक़्त मैंने अल्लाह के नाम का अदब किया। जिस वक़्त कब्र के अंदर पहुंची तो फरमाया मैंने अपने रब को बड़ा करीम पाया है। मेरे रब ने कहा, ज़ुबैदा तेरी सारी नेकियां अपनी तरफ हैं और तूने 16 लाख दिनार अल्लाह के बंदों के लिए पानी का इंतज़ाम किया है। तेरे घर के अंदर 24 घंटे कुरान की तिलावत नहीं रुकती थी, उसका मकाम अपनी जगह है, लेकिन बख्शिश तो मैं तेरे अमल से कर रहा हूँ। तूने मेरे नाम का अदब किया है, अल्लाह अकबर की सदा आई और तूने सर को ढांप लिया, लुकमा छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, ये आज भी हमारा वही रब है, अपने रब के नाम का अदब करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अपने रब के नाम का अदब करते हैं यकीनन उन्हें अल्लाह यहाँ भी इज़्ज़त देता है, वहाँ भी इज़्ज़त देता है। तो ज़रा अपना इस मुआशरे के अंदर हम देखें, शादी ब्याह का मौका हो, घर के अंदर हो, हमारी ख़वातीनों के सरों के ऊपर दुपट्टे नहीं होते। लिबास का देख लें, हमारा लिबास कैसा है हमारी ख़वातीन का। तो इससे दोस्तों, जिस तरह आप मस्जिद के अंदर आते हैं, आपकी मेरी जिम्मेदारी आप तक पहुँचाना, आपकी जिम्मेदारी अपने घर के अंदर पहुँचाना है नेकी के काम को, कि अपने घर के अंदर सर को ढांप के रखना है। मेरे भाई, वहाँ जवान बेटी है और आपकी बहू है, आपका घर का माहौल है, बेटियाँ आएँ तो ऐसा शर्म हया काम है, हमारा घर पैकर बनना चाहिए। ये ना हो कि उनका लिबास ऐसा हो हम उनकी तरफ देख ना सकें, उनके सर नंगे हों। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस औरत का सर नंगा है शैतान उसके सर के ऊपर बैठा है। तो मेरे भाइयों, इस हया के अंदर, ईमान के अंदर हया है और हया के अंदर शर्म है, और आज हम इस शर्म से निकल गए हैं। और इसी तरह एक बादशाह के बारे में आता है कि वो काफिर था, उसने खुदा का ऐलान खुदा ऐलान कर रखा था। एक औरत थी जो ईमानदार थी, उसकी गोद में बच्चा था और वो कह रहा कि मुझे खुदा माने। उसने कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मेरा खुदा वो है। तो उसने क्या किया, आग जल रही है, बच्चा उठाया, आग के अंदर फेंक दिया। वो औरत इत्मीनान के साथ खड़ी है और बच्चा आग के अंदर खेल रहा है। वो बादशाह हैरान हुआ, उसने अपने नौकरों से कहा कि इस बच्चे को निकालो। किताबों के अंदर है जिस वक्त उसके नौकर बच्चे को निकालने के लिए गए तो उनके हाथ झुलस गए, बच्चा सही सलामत है। वो बादशाह उस औरत से पूछने लगा तू कौन सा अमल करती है, कौन सा तेरा काम है। उसने कहा मैं 4 काम करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? 4 काम करती हूँ और 4 कामों से मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ता। फरमाया एक काम ये है कि जब मैं बेवज़ू होती हूँ मैं वज़ू कर लेती हूँ। ये वज़ू बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया वज़ू करने के बाद
پھر میں اس شکرانے پہ نفل ادا کرتی ہوں۔ اللہ تو نے مجھے طہارت بخشی ہے، تو نے مجھے پاکیزہ ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ فرمایا پھر میں شکرانے کے طور پہ 2 نفل ادا کرتی ہوں۔ فرمایا جب کوئی مصیبت زدہ میرے پاس آتا ہے، جو میری استطاعت ہوتی ہے، جو میری طاقت ہوتی ہے، میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ فرمایا جب میرے اوپر مصیبت آ جائے تو فرمایا صبر کرتی ہوں۔ آج مجھے اپنے رب کے اوپر یقین تھا، جب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتی ہوں، آج مصیبت کے اندر ہوں تو میرا رب بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے مجھے اطمینان تھا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، تو اسی لیے آگ کے اندر جانے کے باوجود میرا بیٹا محفوظ ہے تو میرا رب میری مدد کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے غریبوں کی مدد اور جو میرے پاس مصیبت آتا میں اس کی مدد کرتی، آج اگر میں مصیبت کے اندر ہوں تو میرا رب بھی میری مدد کر رہا ہے۔ پر میں اسی طرح میں صبر کرتی ہوں، اور جو صبر کرتا ہے اللہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کم از کم اگر کوئی آدمی حج کر کے آئے نمازی نہ بن سکے تو اس کا حج بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی سال کے بعد زکوٰۃ دیتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے کے باوجود وہ نمازی نہ بن سکے تو میرے بھائیو اس کی زکوٰۃ بیکار ہے۔ اگر ماہ رمضان آیا، ہم نے مہینے کے اندر روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد پھر 11 مہینے ہم بے نمازی بن جائیں تو ہمارا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور یہ جو ارکان ہیں دین اسلام کے، یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے کہ اے لوگو تم نمازی بن جاؤ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر